حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو وہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ اور یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ وہ اتوار سے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر میں دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن جال کو سمندر میں پھینکا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ آس پاس کے لوگوں نے جب پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کو نکالتے، اور کچھ لوگوں نے تو سمندر میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں یہاں سے گزریں تو اس تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کے دن ان کو نکالیں گے اور پکا کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا شمار ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک ان 70,000 لوگوں میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور یوں اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے جو دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان تھے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان لوگ پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے فرما بردار لوگ پوری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ان نیک صالح لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بس جیسے ہی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگے تو وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکات کو انجام دے رہے تھے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور یوں تیسرے دن وہ لوگ اس عذاب میں آ کر دنیا سے فنار ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔